نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات، اللہ کی توفیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم درس عرفان القرآن کی مبارک علمی اور روحانی اس نشست میں حاضر ہیں. ہماری ان نشستوں میں سورہ المؤمنون کی روشنی میں صفات مؤمنین پر گفتگو ہو رہی ہے، اور 6 صفات ہم اس سے پہلے سورہ المؤمنون کی 8 آیتوں کی روشنی میں بیان کر چکے ہیں. آج ہم 7ویں صفت جو آیت نمبر 9 میں اللہ پاک نے بیان کی ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب یہاں ناظرین ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلی جو صفت اللہ پاک نے مومنین کے بیان کی تو وہ بھی نماز سے متعلق تھی، اور آج 7ویں صفت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ جو بیان کی ہے یہ بھی نماز سے متعلق ہے. وہاں فرمایا تھا قد افلح المؤمنون والذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشیت کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں یعنی خوف الہی رکھتے ہیں اور توجہ اور انہماک کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں ایک بنیادی بات جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ مومنین کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی ان کا زندگی کا حال ہوتا ہے. ان نماز ترک نہیں کرتے، نماز قضا نہیں کرتے، نماز ضائع نہیں کرتے. نماز کا جتنا قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں نماز پر جتنا زور دیا گیا ہے نماز پڑھیں، نماز کے پڑھنے کی جسٹ بات کر رہا ہوں. وہ خشیت اور حفاظت وہ معنی ایک الگ ہیں. ہم نے خشیت پر گفتگو کی تھی، ہم انشاءاللہ محافظت پر بھی گفتگو کریں گے. لیکن بنیادی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک ہی مضمون میں اللہ تعالیٰ نے یعنی مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک ہی مضمون میں ایک ہی سورہ مبارکہ کی ان 10 آیتوں میں جس میں ان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے 2 مرتبہ نماز کا تذکرہ کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنا کتنی اہمیت کا حامل ہے. اس لیے آج کی گفتگو میں چند باتیں نماز کی اہمیت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نماز کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اب یہ سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے اور یہاں متقین کی صفات کا بیان ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ پاک نے 30 سپاروں کی موٹی کتاب میں جو ایمان کے بعد پہلا عمل اعمال کی دنیا میں جو ایک جہان ہے اعمال کا، پہلا عمل جو تذکرہ کیا وہ نماز ہے.
جیسے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ صاحبان تقوی وہ ہیں جو ایمان یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ تھا، بن دیکھے اللہ کو ماننا اور ایمانیات کو مان لینا، ایمانیات پر ایمان لانا۔ پھر فرمایا جو پہلا عمل ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے۔ تو یہاں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے 30 سپاروں کی کتاب میں عملی طور پر جس عمل کا پریکٹیکلی جس عمل کا تذکرہ کیا وہ نماز ہے۔ اللہ کے ہاں نماز کی کیا اہمیت ہوگی۔ پھر اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں نماز کی بھی اہمیت ہے اور جماعت کی بھی اہمیت ہے، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 ہے۔ یہاں فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی۔ پھر اسی طرح فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے میرے موسیٰ میرے ذکر کی خاطر نماز قائم کر۔ پھر فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا اور اپنے رب کے اسم کا ذکر کیا، فصلی، اور نماز ادا کی۔ تو ناظرین، قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اب میں چند حدیثیں نماز کی اہمیت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ سو جس نے نماز ہی نہیں پڑھی اس نے دین کی عمارت ہی منہدم کر دی، کیونکہ ستونوں پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان کی معراج ہے، مومنین کی معراج یعنی ایمان کو معراج عطا کرتی ہے، عروج عطا کرتی ہے، ایمان کے لیے تقوی کا باعث، ایمان کے لیے بلندی کا باعث بنتی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ نسائی میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان کو ادا کرے گا ان میں سے کسی نماز کی تخفیف نہیں کرے گا، یعنی اچھے طریق پر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے جنت کا عہد کرتا ہے، یعنی نمازی کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور پھر فرمایا جو اس کو قضا کر دے گا، چھوڑ دے گا، پھر اللہ کا عہد نہیں ہے، پھر اس کی مرضی ہے، اختیار ہے، وہ جنت دے یا دوزخ دے، مگر جو نماز پڑھے گا اس کے لیے عہد ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ پوری نکلی تو پوری اور مکمل لکھی جائے گی، اور اگر ادھوری نکلی تو کہا جائے گا دیکھو کیا اس کے پاس نفل نماز ہے۔ یعنی ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فرض 2 ہیں، 7 2 سنتے پڑھتے ہیں۔ ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، فرض 4 ہیں، 7 پہلے 4 سنتے پڑھتے ہیں، بعد میں 2 سنتے 2 نفل پڑھتے ہیں۔ عصر نماز پڑھتے ہیں، فرض 4 ہیں مگر اس سے پہلے 4 سنتے پڑھتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، فرض 3 ہیں، اس کے بعد 2 سنتے 2 نفل پڑھتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، 4 فرض ہیں،
اس سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں، 2 نفل ہیں، 3 وتر ہیں، پھر 2 نفل ہیں۔ اب جس نے نماز پڑھی اور اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ ایک دن 3 نمازیں پڑھ لیں، 2 چھوٹ گئیں، پھر کسی دن پوری پڑھتا رہا، پھر کسی وقت ایسا ہوا کہ 2 نمازیں پڑھی، 3 چھوٹ گئیں، تو اس طرح جس کی نمازوں کی تکمیل نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی، تو وہ جو نفل ساتھ ہم پڑھتے ہیں یا سنتیں پڑھتے ہیں، اللہ پاک کہے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے نفل لاؤ، اس کی سنتیں لاؤ۔ یہاں سنتوں کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے، نوافل کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کو جمع کرو، پھر انہیں جمع کر کے پھر اس کی جو کمی ہوگی فرض نمازوں کی وہ نفلوں اور سنتوں سے مکمل کر دی جائے گی، اور اس طرح پھر اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح پھر ہر عمل کا حال ہوگا۔ زکوٰۃ تھی، نہیں دی، 1 سال نہیں دی، 1 سال دے دی، لیکن صدقہ و خیرات کرتا رہتا تھا نفلی طور پہ جو فرض نہیں تھا، تو اگر وہ کمی نکلی تو وہ صدقہ و خیرات میں جو مال دیا ہوگا اسے جمع کر کے زکوٰۃ میں ڈال کے اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ علی ھذا القیاس آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ہر اعمال کا اسی طرح بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت عثمان نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ طبرانی میں یہ حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور اس کے گناہ اس کے سر پر ڈھیر کی مانند ہوتے ہیں، جیسے کوئی گٹھڑی اٹھائی رکھی ہو یا سر پہ ایک بہت بڑا کوئی بوجھ ہو گٹھڑی کی صورت میں، اس طرح وہ سر کے اوپر گناہ ہوتے ہیں۔ جب وہ قیام کرتا ہے تو گناہ سر پہ پڑے ہوتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ سر کے اوپر ہوتے ہیں اور جو ہی وہ سجدے میں جاتا ہے وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی سجدے میں جاتا ہے تو گناہ گر جاتے ہیں اس کے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جب وہ سلام پھیرتا ہے تو سارے گناہ اس کے جڑ گئے ہوتے ہیں، گر گئے ہوتے ہیں۔ نماز یہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 گانا نماز کا پکا نمازی بنا دے، اور صفات مؤمنین کا جو سب سے بڑا اور اہم ان کی صفت ہے وہ نماز ہے، اس نماز کو اللہ تعالیٰ حفظ جا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ناظرین ہم نماز کی حفاظت کا معنی کیا ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔